ہمارا یہ جو پروگرام ہے عظمت قرآن کانفرنس، یہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بعد نماز فجر تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں، ترجمہ قرآن کلاس جاری ہے۔ فجر کے بعد سب نمازیوں کے سامنے قرآن پاک رکھ دیے جاتے ہیں، 4 سے 5 آیات تلاوت کی جاتی ہے، پھر ان کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، شان نزول اور جو اس میں مسائل ہوتے ہیں، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ کلاس ہماری چلتی ہے۔ الحمدللہ یہ تقریباً 2.5 سال سے یہ جاری ہے۔ تو اب ہمارا آج جو ہے، آج صبح فجر کے بعد تقریباً نصف قرآن مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس حوالہ سے یہ ہمارا یہ پروگرام تھا۔ ہمارے پاس الحمدللہ بچوں اور بچیوں کی ناظرہ قرآن پاک کی کلاس جاری ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے دنوں میں ہم نے ان کا ٹیسٹ لیا، تو اس میں کچھ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں۔ میں ان کا جلدی نام لیتا ہوں اور وہ بچے آئیں اور اپنا جو ہے انعام جو ہے وہ وصول کرتے جائیں۔ پہلا نام جو ہے بچوں میں سے وہ لیا ہے ایان مدثر نے، اول پوزیشن بچہ ہے ایان مدثر۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر بچہ ہے عبد المعیز جمیل، وہ بچہ آئے عبد المعیز جمیل، اور میں حاجی محمد اکرام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بچے کو اپنے دست مبارک سے انعام دیں۔ اس کے بعد تیسرا نام ہے مدثر محمود۔ مدثر محمود، میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بچے کو اپنے دست مبارک سے انعام دیں۔ اس کے بعد ہمارے بچوں کا جو منیٹر جس کو کہتے ہیں، ہماری بچوں کی کلاس کا جو قاری صاحب کی غیر موجودگی میں جو بچوں کا سنتا ہے یا نگرانی کرتا ہے نماز کے اوقات میں، وہ ہے عزیر، بچہ عزیر ہے۔ میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حاجی عبدالغفور صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام وصول کریں۔ اس کے بعد بچیوں میں سے جو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی بچی ہے وہ ہے منزہ منور، اول پوزیشن اس بچی نے حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا قرآن پڑھتی ہے منزہ منور۔ تو میں محمد شعیب چٹھا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بچی کو اپنے دست مبارک سے انعام دیں۔ محمد شعیب چٹھا صاحب۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بچی ہے ذروہ مسعود۔ میں محمد آصف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اس بچی کو اپنے دست مبارک سے ذروہ مسعود کو انعام دیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے صبغہ ظفر، میری بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی، اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو میں قاری رحمت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے دست مبارک سے انعام دیں۔ سلام۔ اس کے بعد ایک ہی انعام، 2 انعام ہیں ویسے تو، ان میں سے ایک نام ہے ہمارے جو فجر کے مؤذن ہیں صرف ان کا، اور ایک ہیں جو باقی اذانوں کے مؤذن ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہمارے دونوں مؤذن جو ہیں وہ آپس میں فجر کے ٹائم میں آیا تو بول رہے تھے آپس میں، کہتا جی میں نے اذان دینی، دوسرا کہہ رہے ہیں جی میں نے دینی۔ تو آپس میں ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا جی اذان پہلے وہ دے گا فجر کی جو پہلے آئے گا۔ تو ماشاءاللہ دونوں ہی بزرگ حضرات ہیں، ایک ہیں بابا جی محمد جوید صاحب، دوسرے ہیں حاجی محمد اشفاق صاحب، وہ تو آج نہیں آئے۔ تو میں بابا جی محمد جوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں، یہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں، علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے دست مبارک سے انعام دیں۔ حاجی محمد اشفاق صاحب آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ اشفاق صاحب یہ ہمارے فجر کے مؤذن ہیں الحمدللہ، یہ ساتھ ہی ویلنشیا سے آتے ہیں، ویلنشیا سے آتے ہیں، تو یہ فجر کی اذان الحمدللہ آ کے دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے مہمان حاجی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے ان کو انعام دیں۔ حاجی صاحب نے 2-2 ہزار مؤذنوں کو دیا ہے، اور باقی سب 500-500 جو بچے ہیں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہیں ان کا ہے۔ تو میں
حاجی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے دست مبارک میاں صاحب سے، میاں ریاض صاحب سے کہ ان کو اپنے دست مبارک سے انعام دے. حاجی محمد اشفاق صاحب. جزاکم اللہ. حاجی محمد اشفاق صاحب نے مسجد کے لیے 10,000 روپے کا اعلان کیا. جی جزاکم اللہ. اس کے بعد عزیز بھائیو ایک چھوٹا سا اعلان اور ہے، مختصر سا تعارف. الحمدللہ تقریباً اس مرکز کو 4 ساڑھے 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کے زیر سرپرستی جو ہے وہ علامہ شام صاحب کر رہے ہیں. ہم نے جب اس کی بنیاد رکھی تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، برکیف وہ ایک لمبی ہسٹری ہے. اس کے بعد جب یہ مسجد کا آغاز ہو چکا تھا، نمازیں شروع ہو چکی تھی، تو ایک ایسا وقت تھا کہ جب میں ظہر کی اذان دیتا تو انتظار کرتا رہتا کوئی نمازی آئے تاکہ میں جماعت کرواؤں. وہ بھی وقت تھا. اور جب جمعے کا آغاز کیا تو جمعے میں 5 سے 7 لوگ آتے تھے. اب اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مالک کی توفیق سے اب یہ کنڈیشن ہے کہ جمعے والے دن ہمیں باہر روڈ بلا کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ جمعے والے دن باہر صفیں بچھاتے ہیں، نمازی جو ہیں باہر روڈ پہ جمعہ ادا کرتے ہیں. اور عام جو نمازیں ہیں جہری کے علاوہ ظہر اثر میں الحمدللہ 2 سے 2.5 صفیں ہوتی ہیں، اور فجر اور مغرب عشاء کی نماز میں الحمدللہ 3 ساڑھے 3 تک صفیں نمازیوں کی ہوتی ہیں. عزیز بھائیو، ہماری مسجد کی جو ہے توسیع یہ اس ٹائم جو ہے وہ ضروری ہو چکی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مسجد کی توسیع کریں، تو آپ سب کے یہ تعاون اور محبت سے ہی یہ کام ہوگا. الحمدللہ مسجد میں اس ٹائم ایسے بھائی موجود ہیں کہ جو اکیلے ہی پلاٹ لے کے دے سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے فوت شدگان کے لیے، اپنے لیے، کہ آپ مسجد کی توسیع میں آپ پلاٹ میں حصہ ڈال دیں، پلاٹ لے کے دے دیں. اللہ کے فضل سے ایک بھائی بھی لے کے دے سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تقریباً ہمیں 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مسجد کی توسیع کے لیے صرف پلاٹ کی ضرورت ہے. دائیں بائیں سامنے جہاں بھی اللہ کو منظور ہوگا تقریباً 80 لاکھ کی ضرورت ہے. اور یہ اگر 10 ساتھی بھی 10 لاکھ دیں تب بھی ہو جائے گا، ایک ساتھی بھی دے تب بھی ہو جائے گا، 2 بھی دیں تب بھی ہو جائے گا. بہت بڑی رقم نہیں ہے، صدقہ جاریہ ہے. تو مسجد کی توسیع ہم نے انشاءاللہ جلد ہی کرنی ہے، بہت اشد ضرورت ہے اور آپ بھائیوں کی محبت سے ہے. کوئی بھائی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر 10,000 دوں گا تو میرا 10,000 80 لاکھ میں کیا وقت رکھتا ہے. آپ کا جو 10,000 ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 لاکھ سے بھی زیادہ وقت رکھتا ہے. تو آپ نے انشاءاللہ ہم نے رمضان میں بھرپور کوشش کرنی ہے. آپ نے آج ہی ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے مسجد کی توسیع کے لیے اتنا اپنے ذہن میں فنڈ مقرر کر لیں کہ اتنا ہم نے انشاءاللہ دینا ہے.